بزرگوں میں اور اکثر دارالعلوم کے بڑے اساتذہ ان سے بیعت کا تعلق میں رکھتے ہیں. ان کا خط آیا کہ آپ کے یہاں باجی آپ کے سرپرستی میں ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے خاندان سے ہمارا رشتہ جڑ جائے اور آپ میرے بیٹا آپ جانتے ہیں مزین نام ہے ان کا, مجھ سے اگر شادی ہو جائے تو کیسا اچھا ہے. تو میں نے باجی سے کہا کہ باجی بہت اچھا موقع ہے, اللہ والوں سے تعلق جڑ جائے گا, اگر تم پسند کرتے ہو تو سبحان اللہ. میں نے لکھ دیا کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور میری بہن تیار ہے. بچی سے بھی مشورہ کر لیا گیا. تو وہ ان کی والدہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ گھر پہ آئی ایک بیٹے کے ساتھ ملنے کے لیے, ذرا ہمیں شکریہ ادا کرنے کے. تو وہ لال پنیوں میں کچھ پھل اور 2 چند مٹھائی کے ڈبے لے کر آئی. تو مجھے خیال ہوا کہ جب ملاقات میں ہی آ رہے ہیں تو بعد میں کچھ اور ہوگا. تو میں نے حضرت کو خط لکھا. ہم لوگ ٹوٹی پھوٹی اصلاح معاشرہ کی آواز لگاتے ہیں اور اگر آپ کی طرف سے یہ رسمیں ہوں گی تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ تو نیا ملا آیا, اتنے بڑے بزرگ نہیں جانتے اسلام کو. اگر آپ کہیں تو ہم جاری رکھیں, اگر آپ نہ کہیں تو پھر ٹھیک ہے, جیسا آپ فرمائیں ہم بند کر دیں گے کام کو. حضرت نے بہت لحاظ کیا. ایک گاڑی میں ایمبیسڈر گاڑی میں 3 لوگ آئے تو نکاح کا وقت تھا, ہونے والا تھا. اتفاق سے ایک وکیل صاحب وہاں سے آگے لکھیم پور کھیری سے ملنے کے لیے, میرے دوست ہیں ہمارے دعوت. ان کے ساتھ ایک لالا جی آ گئے جو بہت کئی کارخانے تھے ان کے کہ مجھے دعا کے لیے مجھے بھی جانا. وہ آئے بیٹھے, چائے وغیرہ پلائی. تو میں نے کہا کہ لالا جی کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھانا, تو میں کتولی جا کے کھائیں گے, وہاں دعوت ہے. کہ ذرا میری بچی کا بہن جی کا نکاح ہے, شادی ہے, اس میں جانا ہے کہ کیا ہم بھی دیکھ سکتے ہیں شادی. میں نے کہا آئیے. مسجد میں نکاح ہوا, حضرت سے درخواست کی نکاح پڑھایا. تو انہوں نے کہا کیا ہوا جی شادی کہاں ہے شادی. میں نے کہا ہو گئی بس شادی مکمل ہو گئی. کہ بارات کہاں ہے. میں نے کہا بارات 1 2 3 یہ بارات ہے. کہاں ہے گاڑی بارات کی. مجھ سے جب آپ مجھے دکھا رہے ہیں تو چھپا کیوں رہے. میں نے کہا نہیں چھپا نہیں رہا ہوں, سب آپ کے سامنے. تو انہیں خیال ہوا کہ رات کو کچھ ہوگا شام کو. تو میں کہ کیا میں شام تک یہ شادی دیکھ سکتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کو کھانا وہاں کھانا ہے. نہیں کھانا میں پھر کھا لوں گا, بس کھانا آپ ہی گیا کھا لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور کھانا کھلایا. حضرت نے فرمایا کہ ذرا لمبا سفر ہے, ذرا جلدی سے رخصت کر دو. چائے پلا کے میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا رخا اڑو چلو. چلی گئے. دین کا ایسا نعمت ہے کہ سب ماننے لگتے ہیں, اللہ کی ماننے لگو سب. بچی نے 1 2 نہیں کیا, ذرا بھی انہوں کو تکلف اٹھ کے چل دی, بیٹھ گئی آ کر. نہ کسی کو بالغ بچیوں کو گود میں اٹھایا جاتا, بے حیائی بے شرمی کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بڑا کام کیا, بڑی محبت کا ادا کیا, کیسے کیسے چلی گئی. مولانا صاحب یہ کیا ہوا کہ شادی ہو گئی. کہ ہاں اسلامی شادی تو ہو گئی لالا جی. کیا میں آپ سے بات کہہ سکتا ہوں. کہ ہاں کر سکتا ہوں. کمرے ایک تھوڑی سی بات کر کیا کہ میرے 3 بیٹیاں ہیں اور وہ مجھے اتنی پیاری ہیں, اتنی محبت کرتی ہے. میں گھر میں آتا ہوں بعد میں ایک کھڑی ہو جاتی ہے ساری, کوئی جوتے صاف کر رہی ہے, کوئی پانی پلا رہی ہے, پتا جی ہے پتا جی ہے. مجھے اتنی محبت ہے کہ میں کل سے آیا ہوں 3 دفعہ رو چکا ہوں انہیں یاد کر کے. میں بڑا اچھا خاصا کاروبار ہے لیکن جس معیار اسٹیٹس کے میں اپنے لڑکے تلاش کر رہا ہوں داماد, ان کے مطالبات اتنے ہیں کہ 3 کارخانے بیچ کر میں شادی کر سکتا ہوں. تو اگر اس طرح پر اسلامی شادی کی جائے تو بچیاں تو اپہار ہیں, اپہار. میں نے کہا 100% اپہار ہے. کتنا بڑا اپہار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے 4 بیٹیاں ہوں اب وہ ان کی خوشی سے پرورش کرے نعمت سمجھ کر, اور لڑکوں کو ان پر ترجیح نہ دے اور ان کی مناسب جگہ شادی کرے. وہ اور میں اس طرح ہوں گے جنت میں جس طرح تو ہوں گے. کسی نے کہا جس کے 3 بیٹیاں ہوں, آپ نے فرمایا وہ بھی. کسی نے کہا جس کے 2 بیٹیاں ہوں, آپ نے وہ فرمایا وہ بھی. کسی نے ایک عرض کیا, ایک نے کہا کہ 1 بیٹی ہو جس کے یہاں, اگر وہ لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو وہ بھی میرے ساتھ اس طرح ہوگا جنت میں تو ہوں گے. کسی نے کہا کہ میں بہنوں کے ساتھ جو سلوک کرے بیٹیاں رہتی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی. اچھا وہ چلے گئے تو میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ دیکھیے بیچ تو پڑ گئے, اب آپ کو کام کرنا ہے. شاید 11ویں روز یا 7ویں روز, اس وقت مجھے خیال نہیں آ رہا, کہ وکیل صاحب کا فون آیا کہ لالا جی نے اپنی 3 بچیوں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ لکھنؤ میں 2 بیٹیاں MBBS ڈاکٹر ہیں, ان سے دین سے جڑے ہوئے ہیں, ان سے شادی ہوئی ہے. اور ایک انجینئر سے بالکل نہ جہیز نہ کوئی سادگی کے ساتھ, بالکل سادگی کے ساتھ, جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہیں میں تھوڑا سا جو ہے کر کے صفائی ستھرائی سی اور اس میں رخصت کر دی گئی. تو اتنی کشش تھی اس میں, لیکن ہمارے لیے کتنا مشکل ہو گئی ہے. تو میں نے سوچا ان کے ڈاکٹر صاحب کی شادی کر دی ہوگی سادگی کے ساتھ. اتفاق سے بمبئی انہیں ایک ریسرچ کے لیے جانا پڑا, واپس آئے 2 سال بعد. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خیریت. کیا خیریت ہے. بال بچے. کہ بال بچے کیسے, کہ وہ شادی نہیں ہوئی. کہ نہیں شادی تو نہیں ہوئی. کیا ہوا کہ آنا جانا ہوا اور آپس میں ایک دوسرے کو تقریباً پسند کر لیا تھا. ایک دن انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا اور مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہی کہ ہماری اہلیہ یہ کہتی ہیں اور باتیں تو سب اچھی ہیں مگر اتنی چھوٹی عمر میں لمبی داڑھی اچھی نہیں لگتی. ڈیرمان کے کارٹونسٹوں کو ہم کہتے ہیں کہ احانت رسول کرنے والے ہیں. اس سے بڑی احانت رسول کی بات سید گھرانے کا ایک آدھ فرد یہ کہہ رہا ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. اس کا ایک متوازی واقعہ ہے
میں کرشن جی کی سب سے زیادہ پوجا ہوتی ہے. کرشن جنم بھومی ہے متھرا, اس کے چاروں طرف بڑے بڑے تیرتھ ہیں, 20-20 میل میں پریکرمائیں ہوتی ہیں. لوگ بیچارے ہڈیاں سوکھ گئی ہیں ہمارے خونی رشتے کے بھائیوں کی, دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اس میں ہمیں سور ملے گا. ایک گووردھن ایک جگہ ہے, وہاں 10 کلومیٹر دور سے لیٹ کر جاتے ہیں وہاں پوجا کے لیے. اس کے قریب میں ہمارے ساتھیوں نے کام کیا ہے, گاؤں ہے پیڈل, وہاں بہت سے لوگ الحمدللہ اجتماعی طور پر مشرف اسلام ہوئے ہیں. وہاں کے ایک مین دائی ہیں ہمارے بھائی پرتوشا, ان سے جو ہے وہ ان کے 2 بیٹے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں, مدثر مزمل الحمدللہ. ان میں سے ایک عالم ہو گئے ہیں, دوسرے عالم ہونے والے. انہوں نے اس وقت کہا کہ بچے تو بہت دنوں میں عالم ہوں گے, میری لڑکی بڑی ہے, کسی عالم حافظ سے شادی ہو جائے تو اچھا ہے, قوم میں دائی پیدا ہو. میں نے کہا بہت اچھا, سبحان اللہ. تو میں کسی حافظ کو یا دائی عالم کو تلاش کر رہا تھا, دائیانہ مزاج رکھنے والا تو نہیں مل سکتا. ہمارے ڈرائیور کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا, تو میرے ایک رشتے کے بھتیجے چچزاد بھائی کے بیٹے میرے ساتھ گاڑی چلا رہے تھے. ان کا ذکر آ گیا, بھائی انہیں ہم اپنانا چاہیے. جاٹا قوم سے تعلق ہے, یعنی پسماندہ قوم سمجھی جاتی ہے. دلت جو ہے, دلت کہنا بھی ہمارے یہاں غیر اسلامی ہے. تو وہ جو ہے وہ بیچارے, میں نے کہا انہیں اپنانا چاہیے. بچے نے جذبے میں کہا چچا میری شادی کر دیجیے. تو میں نے غیر اسلامی ہے اس جملے کو نقل کرنا بھی میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن ہم جو ہے ہماری کون سے اسلام کو مانتے ہیں, اونچ نیچ کا اسلام ہم نے بنایا, یہ اونچی ذات یہ نیچی ذات کہاں سے نکلا, اسلام میں کیسے گنجائش ہے اس کی. تو میں نے ایسے ہی ذرا سمجھانے کے لیے, ٹھوکنے کے لیے, کوئی بات میں کوئی بات ہو کہ بیٹے چمار ہیں وہ چمار, کہا جی کچھ بھی ہیں کیا بات. حالانکہ اسلام میں کہاں گنجائش ہے. اب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ہاتھ دھو کے پانی پلاتے ہیں, ایک جھاڑو دینے والی قوم کا آدمی آتا ہے تو ہم اسے نیچے بٹھاتے ہیں. کہاں سے آئی یہ بات. ہمارے یہاں فلت میں میں نے کہا ہے, بات دوستوں سے درخواست کی, اپنے ساتھیوں سے, ذمہ داروں سے, کہ بھائی جو بھی آئے اس کو ہاتھ دھلا کے دسترخوان میں بٹھانا ہے. تو صبح کو صفائی کرنے والا آتا ہے, وہ بیٹھ جاتا ہے ناشتے پر بیٹھ کے سامنے. تو بعض لوگ ناشتے پہ آتے نہیں کہ صاحب ہاتھوں سب کو بٹھا دیتے ہیں, کہ کوئی بات ہے, اس لیے ناشتہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں. یہ صورت حال ہو گئی. حالانکہ دور بیٹھتے ہیں, اتنی دور بیٹھنا بھی گوارا نہیں. بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے بالکل نہیں, دور بیٹھنے کا کیا تو کہ تو اس نے کہا. تو میں نے ان سے بڑا خوش ہوا, بڑی دعائیں میرے لیے. لڑکا ٹھیک ٹھاک خوبصورت ہے, نمازی ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن مشرہ نہیں, یہ اس کے اندر کبھی. میں نے سوچا اس میں بھی دین آ جائے گا, یہ خوشی ہوئی. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا, چچزاد بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کر دو. میں اسے بھیجا خوشی خوشی, اور جا کر کہلوایا. مولانا سراج ہمارے ساتھی ہیں, کہ ان کو بھائی پرتوشا کو دکھانا اور یہ کہنا کہ ہمارا خاندان ہے اپنا, اور شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے نانی علی. کہا یہ مطلب نہیں تھا کہ بڑا خاندان ہے, بلکہ تعریف کے لیے کہ ان کو خوشی ہو کہ ہم انہیں آپ کو وہ نہیں سمجھتے, برابر سمجھتے ہیں. خوشی خوشی بھیجا. انہوں نے انہیں دیکھا, گھر جا کر مشورہ کیا اور واپس بھیج دیا بغیر کوئی بھیجے. میں نے فون کیا مولانا سراج صاحب کو, کیا بات ہوئی, اور میں نے کہا پسند آ جائے تو شادی کر دینا, وہیں نکاح کر دینا. اگر نکاح کو مجھ سے کہیں تو کوئی بھی پروگرام کینسل کروں گا, میں آ جاؤں گا. انہوں نے جو ہے, پھر میں نے پوچھا کیا ہوا, کہ پرتوشا گھر گئے اور گھر جا کر بھابھی سے مشورہ کیا, بیوی سے. تو آ کر یہ کہا کہ ہماری بیوی یہ کہتی ہیں کہ اگر مولانا صاحب کا حکم ہے تو اب وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے دین کو, اگر حکم نہیں ہے تو کم سے کم عالم حافظ ہو, اگر عالم حافظ نہ ہو تو داڑھی والا ہو, بے داڑھی والے سے اپنی بچی کی شادی کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا. ایک سید گھرانے کا آدمی مسجد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے, اور باتیں تو سب اچھی ہیں مگر اتنی چھوٹی عمر میں یہ لمبی داڑھی اچھی نہیں لگتی. اور ایک وہ دریس سمجھے جانا جس کو ہم نے صورت حال, جو میں نے عرض کیا کہ صورت حال میں ان کو پسماندہ سمجھتے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی یہ کہتی ہیں عالم حافظ ہو, اگر عالم حافظ نہ ہو تو داڑھی والا ضرور ہو, کہ بے داڑھی والے سے ہم اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے. میرے بزرگوں, اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا, عرفان اللہ کا ذکر کیا, نبی اپنی آپ کی یاد کو ہم پھیلائیں گے. اگر ہم اپنی سیادت, اپنے خاندانی مسلمان ہونے کے ذوق میں سنتوں کو ٹکرائیں گے اور حقارت سے دیکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ سنت کے جیالے اور سنت سے تعشق رکھنے والے دیوانے پیدا کرے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, تمہاری طرح کے نہیں ہوں. وہ کتنے واقعات اس طرح سنائے جا سکتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں صرف ایمان والوں سے اس لیے خطاب کرتا ہوں, اور اس لیے مجھے فکر ہے, ان کے بارے میں مجھے بالکل اطمینان ہے کہ ہم کام کریں گے. اب اس کی ضرورت نہیں رہی, ان کو ہدایت کے فیصلے ہو رہے ہیں, کیسے کیسے کھڑے کیے جا رہے ہیں, کس طرح انتظام ہو رہا ہے, لیکن ہم سے چھین کر ان کو نہ دیا جائے, ہمیں ایمان سے محروم نہ کیا جائے. اس کا صرف واحد طریقہ ہے کہ ہم بانٹنے والے بن جائیں. ہمیں اپنی ڈیلرشپ بچانی ہے تو ہمیں خیانت سے توبہ کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے آپ کو منصب خیر امت پر قائم کرنا ہے
تو ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا. ہمیں مثبت فکر سوچنی ہے. ہمیں یہ برادران وطن جن کے ساتھ ہمیں دائی بنا کر بھیجا گیا ہے, یہ کیسی محبت بھری قوم ہے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے خیر خواہوں کی پوجا کرنے والی قوم ہے, دیوتا بنا کر پوجا کرنے والی قوم ہے. خیر خواہ کے ساتھ آخری درجے میں احسان مندی. کسی آخری درجے کے دشمن اسلام کے بعد چلے جائیے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا احسان ضرور مانے گا. ہدایت ہوگی تو ہدایت قبول کرے گا. مخالفت ہم لوگ کیمپ لگا رہے ہیں تربیتی, یہ کیمپ بھی لگائے ہیں. آپ بتائیے ان سے, مولانا سے پوچھیے, مولانا عبد المجید سے. میرا خیال یہ ہے, میرا جو اپنا تاثر ہے 2 سال سے 3 مہینے کے اور ہفتے بھر کیمپ لگ رہے ہیں. بہت سی جگہ جاتے ہیں وہاں, اور جا کر دعوت کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش آیا. یہ تو ہوا کہ وہ اپنے ضروری کام سے لیے جا رہا ہے, اب روک رہے ہیں, سنیے کہ صاحب میں نہیں سن سکتا. ارے بھائی اب نہیں سن سکتا, میں غصے سے بھی کہہ دیا. لیکن مخالفت کی ہو, دشمنی کی ہو, ناراضگی کا اظہار کیا ہو, ایک بھی واقعہ اس قوم کی سرشت میں دائیوں کے ساتھ مخالفت نہیں ہے. یہ قوم ایسی ہے, یہاں ایسے مواقع محسوس ہوتے ہیں. جتنا مولانا فرمایا جتنی آزادی اس ملک میں ہے, جیسا قانون اس ملک کا ہے, جیسی مٹی اس ملک کی ہے, جیسے اہل محبت اس ملک کے ہیں, دنیا میں کہیں نہیں پائے جا سکتے. ہمارے لیے سنہرا موقع ہے. ایک بڑی آبادی, ہمارے مدعو 4.5 ارب میں سے تقریباً 1/4 قوم جو ہے ہمارے ساتھ رہتی ہے, اور اتنے دنوں سے ہم ان کے ساتھ رہتے آئے ہیں, اور ہم کو حریف اور دشمن سمجھتے ہیں, مخالف سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ ہم لوگ ان کے لیے بددعا کرتے ہیں. یہ صورتحال ظاہر ہے کہ یہ دھائیانہ منصب کی غمازی نہیں کرتی. یہ صلیب السلام کی فکر کی علامت نہیں ہے, یہ فکر کے منفی ہونے کی علامت ہے. مثبت فکر کی, مزاج نبوت سے ہمانگ فکر کی علامت نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ سینٹر فار پیس جو ہے ٹرو میسج کے سلسلے میں ہم لوگ اس کو نعمت سمجھیں. جو لوگ بھی اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑیں ہم لوگ ذاتی طور پر. یہ فرض ہے, فرض ادا ہوگا ادا کرنے سے, صرف احساس ندامت کے کچھ آنسو بہانے سے ادا نہیں ہوگا. حقوقی بات کا فرض ہے یہ صرف. اپنی دوسروں کی تعریف کرنے سے, دوسروں کی کارگزاری سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. فرض آپ کے ذمہ ہے, آپ کے ادا کرنے سے ادا ہوگا. اس طرح نماز آپ کے ذمہ فرض ہے, آپ ہی ادا کریں گے تو آپ ادا ہوگا. اس طرح دعوت بھی فرض ہے. تو یہ جو ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے, اس کو ہم ایمان میں لاتے ہیں. حدیث جبریل میں واضح وضاحت ہے کہ ایمانیات الگ چیز ہے, اسلام الگ چیز ہے. ارکان اسلام میں سے, اعمال میں سے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی, اور شہادت منکرین میں دی جاتی ہے. یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے, اور ترتیب بتاتی ہے خیر القرون کی کہ جب تک نماز فرض نہیں ہوتی دعوت ہی سارا دین تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ہم سے چھین کر دوسروں کو دینے کا فیصلہ ہو, ہمیں دینے والا بن جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کا شعور اور اس کی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے سے سفر میں نہ اور وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ساری دنیا والوں
پریشانی کو دور فرما دیجیے، ہر
کیسا نعمت بھرا دین ہمیں دیا تھا، اس کو نظر انداز کر کے فضول کی رسموں کے توق اپنے گلے میں ڈال لیے. مولا کریم اپنی بچیوں خصوصاً اپنی معصوم مولا کریم مظلوم و شیزاؤں کی زندگیوں سے کھیل